58 सफा तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। 58 सफा, एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफा तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। आला हजरत की जात में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जो उनके साथ मुंसलिक हो गया, शोहरत का कुतुब मीनार उसकी बांदी हो जाया करती है। अब ये अलग सी बात है कि कोई नफरत के साथ मुंसलिक होता है, कोई मोहब्बत के साथ मुंसलिक होता है। जो नफरत के साथ मुंसलिक होता है दुनिया में जलीलो खार होता है, जो मोहब्बत के साथ मुंसलिक होता है जमाने का ताजदार होता है। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, जन्नत चाहता हूँ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बहुत खूब। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र है हजरत बहुत हैं मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। हजरत बहुत है मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। देखिए रेल की पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, घर के दरीचों का बदल नहीं हो सकती हैं। स्टेशन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, घर का आंगन नहीं हो सकता है। पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, चिराग नहीं बन सकती हैं। डब्बे कितने ही आरामदेह क्यों ना हो, कमरे नहीं बन सकते हैं। हजरत होना और है, आला हजरत होना और है। हजरत होना और है मेरे भाई, आला हजरत होना और है, आला हजरत होना और है। जरा एक बार आला हजरत के नाम पर जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत होना इसलिए और है कि एक शख्स आया आला हजरत की बारगाह में, उसने कहा हुजूर अंग्रेज कहते हैं कि मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि आदमी पैदा होता है दाढ़ी तो बाद में निकलती है, ये फितरत के खिलाफ है, दाढ़ी नहीं रखना चाहिए। तो आला हजरत ने फरमाया तो अंग्रेजों से कह दो कि उन्हें दांत भी नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि आदमी पैदा होता है दांत तो बाद में निकलते हैं। ये आला हजरत का दंदान शिकन जवाब है, ये आला हजरत का दंदान शिकन जवाब है। इसलिए आला हजरत हजरत होना और है, आला हजरत होना और है, हजरत होना और है, आला हजरत होना और है। सुनिए पाकिस्तान के अभी हालिया इलेक्शन में ऐलान हुआ कि अगर पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, अगर सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, अगर बिल्लौच है तो पाकिस्तान की सोच है, अगर पठान है तो दुश्मन के लिए चट्टान है, और अगर मुहाजिर है तो अपने मुल्क की सलामती की खातिर उसकी जान हाजिर है। लेकिन हम तो सुन्नी बरेलवी हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो यही ऐलान करते हैं कि अगर मारे हरा है तो मुकद्दर का सवेरा है, अगर बरेली है तो जन्नत की हवेली है, अगर अगर पीलीभीत है तो सुन्नियत की जीत है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो के वालिद हो, चचा हो या के दादा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। आइए आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, लेकिन आप बैठे रहे भाई, बैठे रहे, जितने लोग बैठे हैं सब बैठे रहे। उलमाए किराम इस्तकबाल के लिए बहुत है। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, खलीफा ताजुल शरिया हैं, मुफक्किर इस्लाम हैं, आलमी फिक्रो नजर के खतीब हैं, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत हैं। बैठ जाए हजरत, बैठ जाए।
خلیفہ تاج الشریعہ مفکر اسلام عالمی فکر و نظر کے خطیب مرکز اہل سنت بریلی شریف کی نمائندگی کرنے والی شخصیت دانشور خطیب حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ منبر نور پہ جلوہ بار ہو گئے. بیٹھ جائیے, اب آپ بیٹھ جائیے. جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پوری توجہ ہونی چاہیے, اور جن کی توجہ ہو چکی ہے وہ لوگ اپنی سانس کو روک کر رد عمل کا انتظار کریں. سبحان اللہ بھی بولے, ماشاء اللہ بھی بولے. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. بیٹھتے کیوں نہیں بھائی, بیٹھتے کیوں نہیں بھائی صاحب, بڑے بھائی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. جلسے کی کامیابی کے حوالے سے کوئی بات مت کیجئے گا. یہ نوجوان جو کیولا کے نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کمیٹی ہے, انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کا جلسہ ہونے سے پہلے کامیاب ہو گیا ہے کہ نہیں. ان کا جلسہ تو جلسہ ہونے سے پہلے کامیاب ہو چکا ہے. اب تو مقبولیت کی مہر لگنے کے لیے بس باقی ہے. اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے خلیفہ تاج الشریعہ مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ منبر نور پہ جلوہ بار ہو گئے, تو اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ریگستان سے چشمے کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے دھوپ سے سائے کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے خزاں سے بہار کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے کانٹوں سے چمن کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے زندگی کے بہاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں, جیسے زندگی کے جھرنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو, نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو, مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو. نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو, مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو. اسٹیج پہ لوگ ہیں, نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو, مجھے دیکھو میرے اس خواب کی. میں ہندوستان کے اس عظیم الشان خطیب کے درمیان شعر پڑھ رہا ہوں جو خلیفہ تاج الشریعہ بھی ہیں, عالمی فکر و نظر کے خطیب بھی ہیں, پوری دنیا کے مسائل پہ گہری نظر رکھنے والی شخصیت بھی ہے. اب اس وقت اگر آپ خاموش رہیں گے تو مجھے افسوس ہوگا. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بار سرکار تاج الشریعہ کی محبت میں ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. ذرا اور محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ. نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو, مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو. اور ہوا کیا لگ گئی, بیمار خود ہی ہو گیا اچھا, طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو. ہوا کیا لگ گئی, بیمار خود ہی ہو گیا اچھا, طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو. اور کہاں میں چشم آوارہ, کہاں وہ گنبد خضرا, مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو, مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو. اور آخری شعر پڑھتا ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری کی موجودگی میں کہ مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو. اور چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے, مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو. تسلیم کر لیں گے مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو, مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو. نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو, مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو. اتنا عظیم الشان جلسہ, اتنا عظیم الشان یہ کانفرنس جو سرکار غوث الاعظم کے نام سے موسوم بھی ہے اور منسوب بھی ہے. ہندوستان کا ایک عظیم الشان خطیب جلوہ افروز ہے الحمدللہ, پوری دنیا کے مسائل سے گہری نظر رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری. مگر آج ان کی تقریر کا اختصاص یہ ہے, حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری کا اختصاص یہ ہے کہ جب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے جہاز سے اڑان بھرتے ہیں تو کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے سے پہلے مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت کی چھٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جب ان کی خطابت کا افق طلوع ہوتا ہے تو نجیس و ننگ و تاریک اور گدلے خیموں سے نکلنے والے اندھیروں کے قافلے ان کی تقریر سن کر واپس چلے جایا کرتے ہیں. ہندوستان کا وہ خطیب الحمدللہ جلوہ افروز ہے, جب اپنی وہ خطابت کی مٹھی کھولتا ہے تو اس انداز سے کھولتا ہے جیسے عبادت گاہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, جیسے صاف موسم میں آسمان کھلا رہتا ہے, جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹ کھلے رہتے ہیں, جیسے رمضان شریف میں وضو خانے کھلے رہتے ہیں. انشاءاللہ حضرت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری کے خطاب اور ان کی تقریر کے بعد ہندوستان کا وہ شاعر آئے گا جس کا نام ہے مبارک حسین مبارک. ذرا سبحان اللہ بول دیجئے. میں نے درجنوں جلسوں میں اعلان کیا ہے کہ
کہ مبارک حسین مبارک اس حلال شراب کا نام ہے کہ جس کا نشہ اگر ایک بار چڑھ جائے تو بڑی مشکل سے اترتا ہے. یہی وہ علم کے روشن چراغ ہیں جن کو ہوا بجھاتی نہیں ہے، سلام کرتی ہے. انشاءاللہ بہت جلد وہ تشریف لائیں گے، مگر آنے والے خطیب، آنے والے دانشور، آنے والے خلیفہ تاج الشریعہ کا استقبال کیجئے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے تیار ہو چکے ہیں. ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو سب لوگ اٹھا لیں، میری آواز سے آواز ملائیں اور اس جلسے کو تاریخ ساز جلسہ بنائیں. نعرہ تکبیر. ذرا ایک بار اہل اسٹیج بھی شریک ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الاعظم خلیفہ تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے تو بریلی کا ہمیشہ پہلے شہزادہ نکلتا ہے. رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک. قلم سے مفتی اعظم کے جب فتویٰ نکلتا ہے، رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک. قلم سے مفتی اعظم کے جب فتویٰ نکلتا ہے، اور زمین پر کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں. فلک پر چاند جب تاج الشریعہ کا نکلتا ہے، زمین پر کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں. فلک پر چاند جب تاج الشریعہ کا نکلتا ہے. آئیے اس عظیم الشان جلسے میں بیٹھ کر سکون و اطمینان کے ساتھ ہندوستان کے اس خطیب کی تقریر سنیے جن کی تقریر حضور محدث کبیر بھی بیٹھ کر سنتے ہیں. ہندوستان کے بڑے عظیم الشان علماء کرام بیٹھ کر ان کی تقریر سنتے ہیں. ہندوستان کے دانشور اور ہندوستان کے فلاسفر، ہندوستان کے پڑھے کے لکھے لوگ ان کی تقریر سنتے ہیں. الحمدللہ. آئیے ان کی تقریر سنیے اور اپنی نسلوں میں تحریک تقسیم کیجیے.